اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا وما اور نہیں ارسلنا ہم نے بھیجا من رسول کسی بھی رسول کو الا مگر لیطاع اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے بِإِذْنِ اللہ ساتھ حکم کے اللہ کے۔ فرمایا ہم نے کوئی پیغمبر بھی نہیں بھیجا، کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ اور اگر اَنَّهُمْ بے شک وہ اور اگر وہ اس جب ظلموا ظلم کر بیٹھے تھے انفسہم اپنی جانوں پر، اور اگر وہ لوگ جس وقت وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے جاؤک وہ حاضر ہو جاتے آپ کی خدمت میں، جاؤ وہ آ جاتے حاضر ہو جاتے کا آپ کی خدمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہو جاتے۔ فاستغفروا اللہ فاستغفروا پس وہ بخشش مانگتے اللہ اللہ سے، پس وہ اللہ سے بخشش مانگتے معافی مانگتے۔ واستغفر اور بخشش مانگتے لہم ان کے لیے الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے اور بخشش مانگتے۔ لوجدوا اللہ لوجدوا تو وہ ضرور پا لیتے اللہ اللہ کو توابا بہت توبہ قبول فرمانے والا، رحیما نہایت مہربان۔ لوجدوا اللہ توابا رحیما تو وہ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان پا لیتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو بات یہ بیان کیا کہ جس رسول کو بھی ہم نے بھیجا ہے مبعوث کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے اذن سے اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، اللہ کے اذن سے اور اس کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ رسالت کا منصب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی انہیں اس منصب پر فائز کر کے دنیا میں بھیجتا رہا۔ جب بھی وہ مخلوق کو پیغام دے تو مخلوق ان کی بات کو نظر انداز نہ کرے بلکہ ان کی تابع داری کرے، فرما برداری کرے اور ان کے احکام کو مانے۔ اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کرام میں ایک لطیف فرق ہے۔ جب ہر رسول کا اللہ تعالی نے ذکر کیا وما ارسلنا من رسول تو رسول کا لفظ یہ نکرہ کے ساتھ اللہ تعالی نے استعمال کیا، رسول نکرہ کے ساتھ، یہ عموم کے لیے آتا ہے، جنرل عموم کے لیے آتا ہے نکرہ۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معرفہ کے ساتھ ذکر کیا، الف لام معرفہ کے ساتھ، جو ہم عربی گرامر میں پڑھ رہے ہیں نحو میں، یہ خاص رسول کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی شان بھی ہے، جس طرح یہ سورۃ النساء آیت نمبر 61 میں ہم نے پڑھا ہے، آیت نمبر 61 میں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ تو اس میں الرسول اللہ تعالی نے بولا ہے۔ اسی طرح اسی آیت میں آیت نمبر 64 میں آگے آ رہا ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ تو یہاں بھی اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کی طرف اشارہ کیا الف لام کے ساتھ، یعنی آپ کی خاص عظمت شان کو بیان کرتے ہوئے۔ ایک تو بات یہ، دوسری اس سورۃ النساء آیت نمبر 64 میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی شان توسل، اپنے حبیب کی شان توسل کا ذکر کیا ہے
فرمایا کہ یہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ جو لوگ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو کیا کریں؟ جاؤکا، آپ کی خدمت میں آ جائیں۔ ہم قرآن مجید میں مختلف مقامات پر پڑھ رہے ہیں، سورت آل عمران میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، سورت البقرہ میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں جانوں پر ظلم کرنے کے بارے میں بیان کیا کہ وہ لوگ توبہ کریں۔ سورت النساء میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ توبہ طائب وہ اللہ کی بارگاہ میں جو لوگ جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے توبہ کا ایک اور طریقہ ہمیں سکھایا ہے، اور یہ پکی سچی توبہ کا طریقہ ہے۔ باقیوں میں کسی جگہ بھی اللہ تعالی نے اتنی قطعیت اور یقین کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا، اتنی قطعیت کے انداز میں اور یقین کے انداز میں پختہ طریقے سے، پختہ انداز سے مراد یہ ہے کہ الفاظ کے انداز سے اللہ تعالی نے ذکر نہیں کیا، لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے۔ فرمایا اے حبیب، جب بھی یہ لوگ اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کرے، ظلم کیا ہے؟ کوئی بندہ شرک کر بیٹھتا ہے، کوئی بندہ کفر کر بیٹھتا ہے، کوئی بندہ گمراہی اختیار کر لیتا ہے، کسی سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، کسی سے گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے، کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی معصیت نافرمانی کر بیٹھتا ہے، یعنی یہ ہر طرح کے ظلم مراد ہے کہ جب بھی اگر یہ اپنی جانوں پر جب بھی ظلم کر بیٹھے کسی بھی قسم کا، تو کیا کریں؟ جاؤکا، اے حبیب یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، اے حبیب یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ یعنی اللہ تعالی نے جو گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو، ان کو ایک توبہ طائب کا رستہ دکھایا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی، میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اور پھر آگے فرمایا وہاں آ کر کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، جب در رسول پر آ جائیں تو وہاں آ کر اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے، در رسول پر آ کر دوسرا کام یہ کرنا ہے۔ تیسرا، ابھی تک اللہ تعالی نے توبہ کی قبولیت کا ذکر نہیں کیا، آگے فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، پھر انہوں نے وہاں آ کر استغفار بھی کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی طرف دیکھ رہا ہے کہ میرا حبیب ان کے لیے شفاعت کرتا ہے یا نہیں، میرا حبیب ان کے لیے استغفار کرتا ہے یا نہیں، میرا حبیب ان کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے یا نہیں۔ تو فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اب یہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب پر، اپنے رسول پر پابندی بھی نہیں کی کہ لازمی استغفار کرنا، نہیں، فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا ہے، جن کے لیے چاہے استغفار کر لیں۔ فرمایا یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں پھر اللہ سے استغفار کریں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے اللہ کے ہاں سفارش کر دیں، شفاعت کر دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ کو بہت زیادہ پا لیں گے، توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توبہ کی قبولیت اور اپنی جانب سے رحمت کی پکی مہر، اس کا مژدہ اور اس کی بشارت اس شکل میں سنائی ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیان میں وسیلہ اختیار کیا جائے، جب درمیان میں وسیلہ لایا جائے تو یہ پکی مہر لگ جاتی ہے۔ فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ، وہ ضرور پا لیں گے، یہ لام زب اللہ یہ تاکید کے لیے آتا ہے، وجدو پا لیں گے، اللہ کو توابن بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ بہت مہربان۔ تو واسطہ رسالت سے
توبہ کی قبولیت کو مہر لگ جاتی ہے اللہ کی جانب سے، وسیلہ مصطفیٰ سے یہ مہر لگ جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیے قرآن میں ایک اور مقام، آپ کو ایک اور مقام کا مطالعہ کراتا ہوں قرآن میں، یہ ہے سورۃ النصر 30ویں پارے میں 100 سورۃ النصر 110 نمبر سورت، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ فرمایا اے سننے والے، تم اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے رب کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ، یعنی تسبیح کو حمد کے ساتھ ملا کر کرو، سبحان اللہ و بحمدہ یا سبحان اللہ الحمدللہ۔ فرمایا اپنے رب کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ، واستغفر، اور اس سے بخشش مانگو، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی تسبیح کا بھی ذکر کیا، اپنی حمد کا بھی ذکر کیا، استغفار کا بھی ذکر کیا، لیکن یہاں واسطہ رسالت نہیں ہے، وسیلہ مصطفیٰ کا ذکر نہیں کیا۔ آگے فرمایا انہ کان توابا، بے شک وہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کی شان بیان کر دی، لیکن تسبیح کرنے والے، حمد کرنے والے اور استغفار کرنے والے بندے کی توبہ کی قبولیت کا وہ پختہ مہر نہیں لگائی، اسے مژدہ نہیں سنایا، ہاں اپنی شان ضرور بیان کر دی کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، چاہے تو اس کی توبہ قبول فرما لے اور چاہے تو قبول نہ فرمائے، لیکن اس کی شان ہے۔ یہ سورۃ النصر میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا، اور ادھر جب حضور کا وسیلہ درمیان میں آ گیا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوجد اللہ، وہ ضرور پا لیں گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان۔ یہ فرق ہے وسیلہ مصطفیٰ کا۔ بعض لوگ آج کہتے ہیں کہ وسیلہ کیوں آپ درمیان میں لاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بے شک قادر مطلق ہے اور وہی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور دعا بھی ایک عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اصول اور ضابطے بھی سکھائے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے۔ تو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے وسیلے کا ایک ہمیں ذریعہ بتایا ہے، اپنی مغفرت پانے کا، بخشش پانے کا ہمیں ایک ذریعہ بتایا ہے کہ اگر اس ذریعہ سے رب کی بارگاہ میں آؤ گے تو تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی، تمہیں بخشش کا، مغفرت کا مژدہ ملے گا، سنایا جائے گا، بخشش کا، مغفرت کا مژدہ سنایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول ذات بے شک دو ہیں، لیکن رسول کی عطا اللہ کی عطا ہے۔ رسول جو مانگتے ہیں وہ دراصل عطا کرنے وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ جس طرح اعلی حضرت کا ایک شعر ہے، باہدا خدا کا یہی ہے در، باہدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا در اور آپ کے جو انعام ہے، آپ کی طرف سے جو نوازشات ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں، اس میں فرق نہیں ہے، امتیاز نہیں ہے، اس میں فرق اور امتیاز نہیں ہے۔ جس طرح آپ دیکھیے دنیا میں جب ہم کوئی قانون توڑیں، کسی بھی ملک کا کوئی قانون توڑیں تو ہم حکومت کے مجرم ہوتے ہیں، لیکن وہاں کیا کرتے ہیں؟ وہاں ہم قانونی طور پر مقابلہ کرنے کے لیے، اپنا دفاع کرنے کے لیے وکیل کو لاتے ہیں، کسی مختار کو لاتے ہیں۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مخلوق میں اپنا وکیل بنایا ہے، مخلوق میں اذن عطا فرمایا ہے کہ آپ اللہ کی عطا سے عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی شفاعت سے، آپ کے وسیلہ سے عطا فرماتا ہے۔ اور
یہ قیامت تک کے لیے ہے. یہاں ایک دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں. بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہ یہ تو جی منافقوں کے بارے میں اتری ہے، اس آیت کا سیاق و سباق منافقوں کے بارے میں ہے، لہذا یہ منافقوں کو بشارت ہے، اس کا مومنوں کے ساتھ تعلق نہیں. تو یہ بات یاد رکھیے، غور سے سن لیے. جو نعمت بھی اللہ تعالی کسی بھی قوم کو عطا کرتا ہے اور ساتھ اللہ تعالیٰ پابندی لگا دیتا ہے کہ یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ نعمت ملے گی، یہ حکم پر عمل کرو گے تم یہ انعام پاؤ گے. اگر اسلام میں وہ منسوخ نہ ہوا ہو، اسلام میں اسے منع نہ کیا گیا ہو، تو جو انعام اس قوم کو ملتا ہے اس حکم پر عمل کرنے سے وہ بدرجہ اتم اس کے مستحق اہل ایمان ہوتے ہیں. اہل ایمان اس کے بدرجہ اتم مستحق ہوتے ہیں. جس طرح دیکھیے بنی اسرائیل کے لیے آیا کہ تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تمہیں انعامات ملیں گے، تم ان کی راہ پر آ جاؤ ہدایت پا جاؤ گے. تو اگر ان کے لیے اعلان ہے تو اگر امت مسلمہ عمل کریں گے اللہ کے رسول کی اطاعت پر کریں گے تو کیا ہمیں نہیں ملیں گے؟ بدرجہ اولا ملیں گے، کیونکہ ہم نے حضور کا کلمہ بھی پڑھا. اسی طرح جن کے بارے میں بھی آیا ہے. تو اسی طرح یہ اس آیت کا سیاق و سباق بے شک منافقوں کے بارے میں ہے، لیکن یہ اس کا جو حکم ہے وہ عمومی ہے، وہ قیامت تک کے لیے حکم ہے. اگر منافق جو اپنے دل میں کوڑ رکھتے ہیں، اپنے دل میں میل رکھتے کجی رکھتے ہیں، اگر حضور کی بارگاہ میں آنے سے اور آقا کو وسیلہ بنانے سے اگر ان کی بخشش ہو جاتی ہے، تو جو مسلمان پکے سچے دل سے پہلے سے ہی حضور سے محبت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، تو وہ اگر حضور کا وسیلہ بنائے گا تو کیوں قبول نہیں ہوگا؟ سارے مسلمانوں کا اہل ایمان کا وسیلہ تو بدرجہ اتم قبول ہوگا، بدرجہ اتم قبول ہوگا. یہ ہمیں بہت سی تفاسیر سے بھی یہ ملتا ہے. بہت سی تفاسیر میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ شیخ ابو منصور الصباغ بہت سے مفسرین نے بیان کیا ہے. اتبی ایک امام تھے، اتبی عین تا با اور یا اتبی. ان سے مشہور روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بیٹھا ہوا تھا. ایک عرابی نے آ کر وہاں سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اور ساتھ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اللہ کا فرمان سنا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. وہ آیت مبارکہ پڑھ دی. پھر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا ہے، میں اپنی جان پر ظلم کر دیا ہے، تو اپنے گناہوں سے استغفار مانگتا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ سے آپ سے شفاعت طلب کرنے والا ہوں. پھر اس نے 2 شعر بھی پڑھ دیے. اے وہ جو زمین میں مدفون سارے لوگوں سے بہتر ہے، اے وہ ذات جو زمین میں مدفون سارے لوگوں سے بہتر ہے، جن کی خوشبو سے زمین اور ٹیلے سارے خوشبودار ہو گئے. میری جان اس قبر پر فدا ہو، میری جان اس قبر پر فدا ہو جس میں آپ آرام فرما ہیں. وہ عربی شعر پڑھتا ہے. اس میں عفو ہے یعنی معافی ہے، اس میں صحابت ہے اور اس میں لطف و کرم ہے. حضور کی ذات کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہاں سے معافی بھی ملتی ہے، صحابت بھی ملتی ہے، درگزر رحم و کرم بھی ملتا ہے. پھر وہ عربی چلا گیا. تو اتبی بیان کرتے ہیں مجھے نیند آ گئی، میں نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. تو آپ نے فرمایا اے اتبی اس عربی کو جا کر خوشخبری سنا دو، اس عربی کو جا کر خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے. حافظ ابن کثیر نے اس واقعہ کو درج کیا ہے، امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی میں درج کیا ہے، امام اندلسی نے اپنی تفسیر میں اس کو درج کیا ہے، امام حازم نے
درج کیا ہے اسے، اور بہت سے آئمہ نے اس واقعہ کو اپنی تفسیر میں درج کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ گناہگاروں، عاصیوں، یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ یہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ جب بھی ان سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور وہاں آ کر بخشش مانگے اور حضور ان کے لیے شفاعت کر دیں تو وہ بخشش کے مستحق ہو جائیں گے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اس پر یہ جملے لکھے ہیں۔ پھر دیوبند مکتب فکر کے اہل سنت و جماعت کے جمیع ائمہ اس کو مانتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ درج کیا ہے، میں نے حوالے بھی آپ کو بتا دیے۔ اسی طرح دیوبند مکتب فکر کے جو علماء ہیں ان میں مفتی محمد شفیع وہ انہوں نے معارف القرآن میں لکھا ہے، تفسیر معارف القرآن میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضور کی خدمت میں حاضری جس طرح آپ کی دنیاوی حیات مبارکہ ظاہری حیات مبارکہ میں ہوتی تھی، اسی طرح آج بھی روزہ اقدس پر حاضری اسی کے حکم میں ہے، حضور کی بارگاہ میں اسی طرح حاضر ہوں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ عام ضابطہ ہے، اس آیت میں بیان ہوا ہے، مفتی محمد شفیع نے بیان کیا۔ اسی طرح اور بہت سے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی انہوں نے بھی اپنی کتاب نشر الدین میں اس کو ذکر کیا ہے، یہ اتبی کا واقعہ، انہوں نے عربی کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور ہیں مولانا محمد سرفراز گکھر بھی، بڑے مشہور دیوبند کے مکتب فکر کے ہوئے، انہوں نے اپنی کتاب تسکین الصدور میں ذکر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے علماء سلف اور حلف ہر ایک کا اس پر اجماع ہے، امت کا اس پر اجماع ہے، یعنی جب جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے، اکثر امت کا، اور جو لوگ نہیں مانتے وہ حقیقت میں جمہور امت سے علیحدہ ہے، وہ تفرقہ پروری پر چل رہے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ جمہور امت، اکثر امت کا اسی پر موقف ہے۔ پیر کرم شاہ الازہری، اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی، حضور شاہ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی، جمیع ائمہ، جمیع علماء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کا سب کا اس پر اجماع ہے اور اس پر اتفاق ہے۔ اور بہت سی احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں اس پر صراحت ملتی ہے، بہت سی احادیث مبارکہ میں بھی اس پہ حوالے سے ملتے ہیں۔ حضرت اوس بن عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار مدینہ طیبہ میں بہت شدید قحط پڑا تو لوگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس طرح کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جاؤ، آپ کی قبر انور پر جاؤ، فَجْعَلُوا مِنْهُ قُوًّا إِلَى السَّمَاءِ، اور وہاں سے ایک کھڑکی آسمان کی طرف کھول دو، آسمان کی طرف ایک کھڑکی کھول دو کہ آسمان اور قبر انور کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہو۔ تو جب لوگوں نے اس طرح کیا فَمُطِرْنَا مَطَرًا حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ وَسَامِنَتِ الْإِبِلُ، تو جب لوگوں نے ایسا کیا تو اتنی بارش ہوئی یہاں تک کہ خوب سبزہ اگ گیا اور اونٹ بھی بارش سے سیرابی سے موٹے ہو گئے اور ان پر چربی آ گئی، اور اس سال کو نام دے دیا گیا عام الفتح، یعنی پیٹ پھٹنے کا سال۔ یہ سنن دارمی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 92، سنن دارمی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 92۔ اس طرح اور ائمہ نے حتیب تبریزی نے، ابن الجوزی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اس طرح حضرت مالک دار کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت مالک دار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عام الفتح کا، حضرت مالک دار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط پڑا تو ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہو گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ استسقِ لِأُمَّتِكَ،
یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بارش طلب کیجیے، آپ اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا کریں کیونکہ مخلوق ہلاک ہو رہی ہے۔ تو فاتر رجل فی المنام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے ہام میں تشریف لے آئے اور انہیں کہا گیا ایتی عمر فاکری السلام، کہ حضرت عمر کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہو اور اسے بتاؤ کہ تم سیراب کیے جاؤ گے۔ حضور نے خوشخبری سنائی، حام میں آ کر فرمایا انکم مسکیون، فرمایا تم سیراب کیے جاؤ گے، بارش سے نوازے جاؤ گے، اور اسے جا کر کہنا اے عمر ہوشیار رہو، ہوشیار رہو، دشمن سے خبردار ہو جاؤ۔ پھر وہ صحابی حضرت عمر کے پاس آئے اور انہیں خبر دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، وہ رو پڑے اس پر، اور پھر وہ عرض کرنے لگے یا ربی لا آلو الا ما عجزت عنہ، اے اللہ میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میں کسی کام سے عاجز آ جاؤں۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، حدیث نمبر 32002، اور امام بہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے، جلد 7 صفحہ 47۔ اس طرح اور ائمہ نے بھی ذکر کیا ہے، حافظ ابن کثیر نے لکھا اس کی سند صحیح ہے، اس طرح حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی کہا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی سند صحیح ہے۔ تو اس طرح میں نے آپ کو حوالے دیے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرنا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، آپ کو وسیلہ بنانا، آپ کے توسل سے دعا کرنا، مغفرت مانگنا، بخشش مانگنا، اپنی مشکلات حل کرنا، یہ عین قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق ہے، یہ عین قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر سورۃ النساء، آیت نمبر 65، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا فلا، یہ لام جو ہے یہ زائدہ ہے، لام زائدہ، فلا وربک، یہ اس کا ترجمہ بنے گا فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، وربی قسم رب کی، کا آپ کی، فلا وربک آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یہاں تک کہ یحکموا کا، یحکموا وہ حاکم بنا لیں، کا آپ کو، فرمایا وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو حاکم نہ بنا لیں، فیما اس میں شجرا جو جھگڑا ہوا، بینہم ان کے درمیان، اپنے جھگڑوں میں، اپنے اختلاف میں، جب تک وہ آپ کو حاکم نہ بنانے، فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ ثم پھر لا نہ یاجد وہ پائے فی انفسہم اپنے دلوں میں حرجن کوئی تنگی، اور پھر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی نہ پائے، مما اس فیصلے میں قضیتا جو آپ فیصلہ فرما دیں، مما اس میں قضیتا جو آپ فیصلہ فرما دیں، پھر جو جس چیز کا آپ فیصلہ فرما دیں وہ اپنے دلوں میں اس پر کوئی تنگی بھی نہ پائے، وَيُسَلِّمُ اور وہ تسلیم کر لیں، قبول کر لیں، تسلیمہ خوش دلی سے، اور وہ آپ کے فیصلے کو خوش دلی سے تسلیم کر لیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی حاکمیت، اپنے حبیب کی حاکمیت کا مقام اجاگر کیا ہے۔ فرمایا یہ جو منافق ہیں، کچے ایمان والے ہیں اور دنیا کے مفاد پر چلنے والے ہیں، جب ان کے آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، کوئی اختلافی معاملہ ہوتا ہے تو طاغوت کے پاس معاملہ لے جاتے ہیں، شیطانی قوتوں، سرکش قوتوں کے پاس معاملہ لے جاتے ہیں۔ اس طرح سورۃ النساء آیت نمبر 60 میں بیان ہوا ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ اپنے معاملات، مقدمات طاغوت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اور زبان سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے نظام میں، اپنے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں، جب تک آپ کو حاکم نہ بنا لیں اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ صرف
حاکم ہی نہ بنا لے، پھر جس چیز کا آپ فیصلہ فرما دیں، جس چیز کا آپ فیصلہ فرما دیں اس میں اپنے دلوں میں اس کے بارے میں کوئی تنگی نہ پائیں، کوئی تنگی نہ پائیں۔ یہ نہیں جس طرح ہمارے ہاں عدالتوں میں ہوتا ہے، سیشن کورٹ سے اگر کوئی بندہ ہار گیا تو وہ اوپر ہائی کورٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہائی کورٹ سے سنوائی نہ ہوئی تو سپریم کورٹ کی طرف چلا جاتا ہے، اس طرح عدالتی نظام میں ہوتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہے، آپ کی اتھارٹی حتمی ہے، آپ کا حکم حتمی ہے، اس میں کسی کی گنجائش نہیں، کسی چیز کی گنجائش نہیں۔ جب حضور فیصلہ فرما دیں تو اس پر من و ان سر تسلیم ہم کرنا ہے، اس میں کوئی چوچرا نہیں کرنی کہ یہ کیوں ہوا، یہ ایسا کیوں کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یا ایسا کرنا چاہیے تھا۔ جو بھی حضور کے فیصلے پر معاذ اللہ تنقید کرتا ہے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پہلے تو اللہ کے حبیب کو حاکم بنائیں، اپنے مقدمات میں، اپنے نزاعات میں، اختلافات میں حاکم بنائیں۔ جب حاکم بنا لیں تو پھر جو رسول فیصلہ فرما دے اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی نہ پائیں، کوئی تنگی، کوئی کمی نہ پائیں، کوئی اس میں۔ اور تیسرا فرمایا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور خوش دلی سے اسے قبول کر دے۔ جس طرح وہ یہودی اور منافق کا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا پچھلے لیسن میں کہ وہ جو منافق ہے وہ اپنا مقدمہ یہودی کے پاس لے کے جانا چاہتا تھا، اور جب کہ یہودی وہ چاہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیں، اور حضور نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا عدل و انصاف کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن وہ منافق حضرت ابوبکر صدیق پھر حضرت عمر فاروق کے پاس چلا گیا، تو حضرت عمر فاروق نے اس کے کفر کی وجہ سے اس کا سر قلم کر دیا کہ یہ اللہ کے حبیب کے فیصلے کو نہیں مانتا، ایمان نہیں لاتا اور آپ کے فیصلے کو چیلنج کرتا ہے۔ اس سے اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں وہ واقعہ بھی بیان ہوا ہے جو میں نے بتا دیا، اور ایک واقعہ اس میں یہ بھی آتا ہے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ان کی زمین کو ایک پانی سیراب کرتا تھا، اور ایک اور شخص کی زمین کو بھی سیراب کرتا تھا۔ وہ شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو حضور نے فرمایا اے زبیر، جب تم اپنی زمین کو پانی دے لو تو اس کے لیے بھی پانی چھوڑ دیا کرو۔ تو وہ شخص نے آگے سے تانا دے دیا، یہ چونکہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں اس لیے آپ نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ حضور وہاں موجود تھے تو حضور اس پر حضور کا چہرہ متغیر ہو گیا غصے سے، جلال سے، اور تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری کہ جب تک یہ اپنے نزاعات میں آپ کو حاکم تسلیم نہیں کر لیتے یہ مومن نہیں ہو سکتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل سے فیصلہ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ وہ جو نہری پانی آتا تھا، یعنی جو پانی آتا تھا وہ پہلے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی زمینوں سے گزرتا تھا، پہلے زمینیں ان کی آتی تھی، بعد میں سے اس کی آتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی زمینوں کو پانی دے کر اس کا راستہ نہ روکیں، لیکن اس شخص نے معاذ اللہ حضور کو تانا دے دیا، تو اس موقع پر بھی آیت اتری۔ دو شان نزول مفسرین نے اس کے بیان کیا ہے۔ یہ حضرت زبیر والا یہ تو صحیح البخاری میں ہے، حدیث نمبر 2360، حدیث نمبر 2360، اور امام تبری نے اپنی تفسیر تبری میں ان دونوں واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی شان حاکمیت کو یہاں بیان فرما دیا، اور اس لیے قیامت تک کوئی بندہ بھی حضور کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا، حضور کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 66، اس میں فرمایا ولو، اور اگر، انا ہم،
कतबना फर्ज कर देते अलैहिम उन पर, फरमाया अगर हम इन पर फर्ज कर देते अनिकतुलू, अनिकतुलू ये कि तुम कत्ल करो, अनफुसकुम अपने आप को, फरमाया अगर हम इन मुनाफिकों पर फर्ज कर देते कि तुम अपने आप को कत्ल करो, अवी खुरुजू, अवी या उखरुजू तुम निकल जाओ, मिन दियारिकुम अपने घरों से, या तुम अपने घरों को छोड़ दो, यहां से निकल जाओ, मा ना फअलूहु, फअलूहु वो इसे करते, इल्ला मगर कलीलुन थोड़े मिनहुम उनमें से, तो फरमाया मगर उनमें से थोड़े लोग इस पर अमल करते, वलौ और अगर, अन्नहुम बेशक वो फअलू करें, माँ जिसका यू अजूना नसीहत की जाती है भी जिसकी, फरमाया अगर वो उस चीज पर अमल करें जिसकी उन्हें नसीहत की जाती है, लकाना तो होता खैरन बेहतर लाहुम उनके लिए, तो उनके लिए बेहतर होता, व अशद्दा और बहुत ज्यादा होता, तस्बीता साबित कदम रखने वाला, और बहुत ज्यादा साबित कदम रखने वाला होता। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये मुनाफिक अगर हम इन्हें ये कह देते, इन पर फर्ज कर देते, जिस तरह हम सूरतुल बकरा में पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने बड़ी इसराइल को फरमाया कि तुम एक दूसरे को कत्ल करो, बड़ी बड़ी सहज सजाएं दी गई, फरमाया अगर हम इन्हें इन पर यह फर्ज कर देते कि तुम अपने आप को कत्ल करो या अपने घरों को छोड़ दो, तो बहुत कम लोग होते जो अल्लाह के हुक्म को मानते। तो जब ये सहज हुक्म को नहीं मान सकते और सहज हुक्म पर अमल नहीं कर सकते, तो फिर जो अल्लाह ने नरम अहकाम दिए हैं, आसानी वाले दिए हैं, सहूलत वाले दिए हैं, उस पर अमल क्यों नहीं करते, उस पर अमल क्यों नहीं करते? तो इसका मतलब यही जाहिर हो रहा है, अगर इसका मतलब यही जाहिर हो रहा है कि इनके दिलों में खोट है, इन्होंने दिलों से ही अल्लाह और अल्लाह के रसूल को तस्लीम नहीं किया। फरमाया अगर ये अल्लाह के अहकाम को मान लें जो इन्हें नसीहत की जा रही है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ताअत की, अहकाम की फर्मा बरदारी की, अगर ये इसको कर गुजरें, इस नसीहत पर अमल पैरा हो जाएं, तो फरमाया ये उनके लिए बेहतर होता, ये इनके लिए दुनिया के लिए, उनकी आखिरत के लिए बेहतर होता। और फरमाया बाशद्दा तस्बीता, और इनके हक पर साबित कदमी के लिए उनके लिए ज्यादा बेहतर होता, ये ज्यादा साबित कदमी वाला होता। और फिर आगे मजीद उनके इनाम बयान किए, व इज़न आतैनाहुम, व इज़न और उस वक़्त लआतैना हम जरूर अता करते हम उन्हें, मिन लदुन्ना अपनी जानिब से, यानी अल्लाह की तरफ इशारा, अपनी जानिब से हम जरूर उन्हें अता करते, अजरन अजर अजीमन बड़ा, और उस वक़्त हम उन्हें अपनी जानिब से बड़ा अजर भी अता करते। ये तीसरा इनाम जिक्र किया। पहला फरमाया उनके लिए बेहतर होता, दूसरा फरमाया उनके लिए ज्यादा साबित कदम रखने वाला होता, और तीसरा फरमाया हम उन्हें अजर अजीम से नवाजते, बड़ा अजर अता करते अगर वो नसीहत पर अमल करते। और चौथा फरमाया वाला हदैना, और हम जरूर उन्हें लगा देते, वाला हदैना, और हम जरूर रास्ते पर लगा देते, हम उन्हें सिरातन रास्ते मुस्तकीमा सीधे, सिरातम रास्ते मुस्तकीमन सीधे, और हम जरूर उन्हें सीधी राह पर लगा देते। ये चौथा इनाम अल्लाह ताला ने जिक्र किया। तो इसका मतलब ये है, अगर ये मुनाफिकों के लिए है, तो जो कच्चे ईमान वाले हैं या कमजोर ईमान वाले हैं या बाकी जो पुख्ता ईमान वाले हैं, ये सारे अहले ईमान को भी खुशखबरी है। अगर मुनाफिकों को इन हिदायत पर अमल करने से ये इनामात हासिल हो सकते हैं, तो अहले ईमान जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम पर अमल पैरा होंगे, नसीहतों को मानेंगे, तो उन्हें भी ये इनामात मिलेंगे, उन्हें भी ये इनामात मिलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मजीद का तमाकु फहम नसीब फरमाए और हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।